حشر کی زمین جو ہے اسی زمین پر ہوگا حشر، اور ہر طرح کے پہاڑ، درخت، ٹیلے، عمارتیں، ہر چیز گرا کے سب فلیٹ کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا. زمین جو ہے وہ ایک سفید میدے کی روٹی کی طرح گول اور چمکدار ہوگی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. پھر اسی طرح لوگ مختلف حالتوں میں ہوں گے. کچھ لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. انسان جائے پناہ ڈھونڈ رہا ہوگا. کسی کی رشتہ داری اور دوستی کام نہ آئے گی. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ دیں گی نہ تمہاری اولاد فائدہ دے گی. وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا. دلی دوست ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. بیسٹ فرینڈز ایک دوسرے کو فراموش کر دیں گے. لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم. ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے لیکن کوئی دوست کسی کو پوچھے گا بھی نہیں، حال بھی نہیں پوچھے گا. انسان اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان بھاگے گا اپنے ہی بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. اس دن ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. حشر میں لوگ عرصہ دراز تک کھڑے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، گھبرا کر انبیاء کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. لیکن سب معذرت کر لیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور حمد و ثنا کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ کیے. خوبصورت ترین الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف فرمائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا. تو پھر یہ آپ کی شفاعت ہوگی. آپ کی شفاعت سے حساب کتاب قائم ہوگا. جب حساب کتاب قائم ہوگا تو مجرم اور نیک لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. پھر اسی طرح لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے. کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہیں، رحمان کے دائیں ہاتھ ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا میں، اپنے اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے. حتیٰ کہ اپنے بچوں میں بھی ہمیں عدل کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ماؤں کی رغبت بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، وہ سب کچھ ان کے نام لگا دینا چاہتی ہیں، لیکن قیامت کے دن بیٹے کام نہیں آئیں گے. ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ انصاف. پھر اسی طرح 7 لوگ عرش کا سایہ پائیں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سب سے پہلے عادل حاکم، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت برائی کے لیے اپنی طرف بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے جواب میں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو پوشیدہ صدقہ کرتا ہے، پوشیدہ صدقہ، چھپا ہوا صدقہ، کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے کہ دائیں نے کیا دیا، یعنی لوگوں کی ایسے خفیہ مدد کرتا ہے کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کر رہا ہے. کتنے کام ایسے جو انسان کرتا ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن کتنے کام ایسے بھی ہیں جو کر کے انسان صرف اللہ کے لیے کرتا، خالص اللہ کے لیے. تو ایسے لوگ پھر عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی آنر دے گا، مقام دے گا، ان کے لیے بہترین جگہ ہوگی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو لوگ قطاروں میں، لائنز میں اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کوئی بھگدڑ نہیں ہوگی، کوئی بدتمیزی اور ڈسپلن کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی. فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے گا
اور ان سے پوچھے گا ان کی عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے بارے میں، عہد کے بارے میں، ان العہد کان مسئولا، نعمتوں کے بارے میں، کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھوں سے کیا سوال کیا جائے گا؟ کیا دیکھتے رہے؟ سارے دن ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہے، چپ چپ کے موبائل پر غلط چیزیں دیکھی، اور یہاں تصویریں دیکھی، حرام چیزیں دیکھی، حرام چیزیں سنی. کیا دل میں سوچتے تھے؟ دل میں گرجز رکھے ہوئے تھے دوسروں کے، نفرتیں اور حسد تھے، یہ دل میں اللہ کی محبت سجی ہوئی تھی، ایمان تھا، کیا چیز تھی؟ تو ڈائریکٹ ان سے بھی سوال کیا جائے گا. کافر اور منافق کا حساب ساری مخلوق کے سامنے ہوگا، اور ان کو شرمندگی ہوگی، ان کی رسوائی ہوگی، ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان پہ حجت قائم کرنے کے لیے ہر چیز ان کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، حتیٰ کہ وہ بھی گناہوں کا اقرار کر لیں گے. مومن کو اللہ تعالیٰ الگ بلائیں گے، علیحدگی میں اس کا پردہ رکھیں گے، اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے، یہاں تک کہ وہ خیال کرے گا کہ میں مارا گیا، اب میری بچت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا، میں آج تجھ کو معاف کرتا ہوں. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے، اللہ ہمارے عیب چھپا دے. سب سے پہلے امت محمد کا حساب ہوگا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا، علم والوں کا حساب ہوگا. اور اگر وہ عمل کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے وہ آگے جنتوں میں چلے جائیں گے، اور اگر ریاکاری اور دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو جہنم کی آگ انہیں سے دہکائی جائے گی، وہی اس کو اگنائٹ کریں گے، یعنی اس کو بھڑکائیں گے. جل تو پہلے ہی سیدھی ہوگی لیکن اس میں اور اضافہ ہوگا. اس طرح شہید کا حساب ہوگا، اسی طرح مال خرچ کرنے والے کا جو دکھاوے کے لیے سب کام کرتے ہیں. ہر شخص اکیلا اکیلا رب کے سامنے آئے گا. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم کسی بھیڑ میں گئے ایسے بس نکل جائیں گے ادھر سے ادھر. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا. پھر وہ دیکھے گا تو اسے آگے کوئی چیز نظر نہ آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ ہوگی. بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بچے، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صدقے میں کیوں نہ دے. اگرچہ ہر ایک سے حساب ہوگا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کو مارنے کا بھی قصاص ہوگا، اس کی بھی پوچھ ہوگی. اور پھر اس کے بعد ہر شخص اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہوگا. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو. نماز، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے جو تلقین کرتے ہیں، نماز، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، آخری الفاظ. آج ہمیں اپنی نمازوں کی کیا ایسی فکر ہے کہ باقی کام بعد میں، نماز پہلے. سنن نبی داؤد میں آتا ہے قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا. اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے، دیکھو میرے بندے کی نماز کامل ہے یا ناقص. کامل ہے تو کامل لکھ دی جائے گی، اگر اس میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل ہیں، اگر نفل ہوں گے تو فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دو. پھر تمام اعمال کا اسی طرح حساب لیا جائے گا، یعنی فرضوں کی کوتاہی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی. پھر اسی طرح انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں گزاری، علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جسم کو کس چیز میں بھلایا، یعنی اپنے جسم کو کہاں تھکایا، کہاں لگایا. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمات بھگتائے جائیں گے، پھر دیگر حقوق کا بھی سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم تو نے میری عیادت نہیں کی جب میں بیمار تھا. تو انسان کہے گا اللہ تعالیٰ آپ تو رب العالمین، آپ کی عادت کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عادت نہیں کی. کیا تو نہ جانتا تھا کہ اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. تو اسی طرح وہ کہے گا تو رب العالمین ہے، سب کو کھلاتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو نہیں جانتا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اسی طرح پانی کے بارے میں بات ہوگی. بہرحال ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نے اپنی رسپانسبلٹیز کتنی نبھائی. عورت سے خاص طور پر اس کے بچوں کے بارے میں اور اس کے خادموں کے بارے میں، گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بچوں کی کیسی تربیت کی.
پھر اسی طرح مومن کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے جائیں، اس کو دکھائے جائیں گے، اور انسان دیکھ کے اپنے گناہ ڈر جائے گا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ڈھانپ دے گا. پھر کافر سے سوال کیا جائے گا کہ اگر زمین بھر تجھے سونا دیا جائے تو کیا تم اس عذاب سے بچنے کے لیے دے دو گے؟ تو کہے گا کہ بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو، اور تم نے وہ نہیں پڑھا. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے منہ پر مور لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے. پھر اسی طرح آپس میں کیے گئے ظلم کا بدلہ ہوگا، یعنی ایک دوسرے کا قصاص ہوگا. ایک شخص نے اگر دوسرے پر زیادتی کی ہے تو جس پر زیادتی کیے گئے اس کے نیک عمل لے کر مظلوم کو دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں تو ظالم کے اوپر مظلوم کی برائیاں ڈال دی جائیں گی کہ اس کی سزا بھی وہ بھگتے. پھر اسی طرح حقداروں کے حقوق دلوائے جائیں گے. ایک درہم کا بھی حساب ہوگا، اگر کسی کے ذمہ ہوگا تو وہ اس کو دلوایا جائے گا. کہاں یہ کہ لوگ ہزاروں کروڑوں کسی کا دبا کے بیٹھ جائیں، اپنا قرضہ نہ اتاریں. کوئی بھی کسی سے کوئی قرضہ لے، کوئی چیز ادھار لے، تھوڑا لے زیادہ لے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کو وقت پر واپس کرے. پھر اسی طرح سب سے زیادہ مفلس وہ انسان ہوگا جو بہت نیکیاں لے کر آئے گا لیکن ساتھ ہی اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے. سارے لوگ اس سے نیکیاں لے جائیں گے. اس لیے بہت فکر کرنی چاہیے کہ بندہ بندے پر ظلم نہ کرے، کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی پہ الزام نہ لگائے، کسی کا مال نہ ہتھیائے، اور بھی کسی کے ساتھ کوئی جسمانی تکلیف، مار داڑ یا کچھ بھی ایسا کام نہ کرے. اسی طرح جو لوگ دنیا میں دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو معاف فرما دے گا. کچھ لوگوں کو ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اجر دیا جائے گا، اور یہ وہ ہوں گے جو غصے کو قابو میں کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح جو شخص تواضع کی نیت سے اچھے کپڑے پہننے کی قدرت کے باوجود سادہ لباس اختیار کرے، دنیا میں مہنگے سے مہنگا خرید سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ تواضع اختیار کرتا ہے کہ اچھا، بہت اچھا پہن کے دوسروں کو بعض اوقات تکلیف میں مبتلا کرنے والی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے. اس کے بعد صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، یعنی اعمال نامے. پھر میزان ہوگا، اعمال نامے تولے جائیں گے. حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اب اعمال نامے تولے جائیں گے. ہر چھوٹی بڑی بات کا وزن کیا جائے گا، ذرے کے برابر بھی نیکی تولی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس حاضر ہوں گے. لا الہ الا اللہ کا وزن ہر چیز سے زیادہ ہوگا. اچھا اخلاق بہت وزنی نیکی ہوگی. پھر اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کا وزن کیا جائے گا. میزان میں کچھ لوگوں کا وزن بالکل نہ ہوگا. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جیسے آتا ہے نا قرآن مجید میں. اللہ کی آیات کا انکار پلڑوں کو ہلکا کر دے گا. جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ شدید عذاب میں داخل ہوگا، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا. میزان کو بھاری کرنے والی نیکیوں میں لمبی خاموشی بھی ہے، یہ بہت باتیں نہ کرنا، کم گوئی. الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی میزان میں بہت بھاری اذکار ہیں. پھر اسی طرح جنازے اور دفن میں حاضری بہت پہاڑ سے وزنی عمل ہے. اولاد کی وفات پر ماں باپ کا صبر جو ہے یہ بھی بہت بھاری اور وزنی نیکی ہوگی قیامت کے دن. پھر اس کے بعد لوگ حوض کوثر پر وارد ہوں گے. حوض کوثر ایسا حوض ہے جس پر کوئی ایک دفعہ پانی پی لے تو اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار. اس کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہوں گے. سوچئے، تھوڑی دیر امیجن کریں، شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، برف سے ٹھنڈا، خوشبودار، کیا ڈرنک ہوگا، دنیا میں انسان سوچ نہیں سکتا. اور خاص طور پر جب وہاں سخت پیاس لگی ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روک دیا جائے گا. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں بدعات کرتے ہیں،
جنہوں نے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے پسندیدہ لوگ تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے. خولہ بنت حکیم سے آپ نے یہ فرمایا تھا. اللہ کی راہ کے مجاہد اور شہید، وہ لوگ جو قرآن اور سنت اور اہل بیت کو تھامے رکھیں گے، اسلام میں سبقت کرنے والے، اور اہل یمن کے لوگ، ان کی خوب خاطر مدارت کی جائے گی، ان کو ویلکم کیا جائے گا. لیکن جو لوگ حوض کوثر کو مانتے ہی نہیں، ان کو حوض کوثر پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. دین سے پھر جانے والے لوگ، دین کی طرف آ کر پلٹ جانے والے لوگ، وہ بھی حوض پر نہیں آ سکیں گے. کچھ لوگ حوض پر آتے ہوئے رستہ گم کر بیٹھیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کو تبدیل کر دیا. کچھ لوگ جو منافقت اختیار کیے ہوں گے، یعنی منافقین جو ہوں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکیں گے. جھوٹ کا ساتھ دینے والے، ظلم پہ تعاون کرنے والے بھی حوض کوثر سے محروم ہوں گے. حوض کوثر کے بعد مومنوں کا ایک اور امتحان ہوگا. یہ حشر کے آخری دن کے حصے میں کافر اپنے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. وہ ان کو جہنم میں گروہ در گروہ لے جائیں گے، جیسے جانوروں کے ریوڑ ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ. کوئی پاؤں پہ چل کے جائیں گے، کوئی گھٹنوں کے بل جائیں گے، کوئی چہروں کے بل جائیں گے. صرف مومن اور منافق باقی رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ اس کو اس کی پنڈلی کی وجہ سے پہچان لیں گے. جب وہ اس کو ظاہر کرے گا تو سب سجدے میں گر جائیں گے سوائے منافقوں کے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جب ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ سجدے کی طرف نہیں آتے تھے، یعنی نماز کی طرف ان کی دلچسپی نہیں تھی. اس کے بعد پل صراط ہوگا. پل صراط جہنم کے اوپر پھیلایا ہوا ہے. اس پل سے گزر کر مومن جنت کی طرف جائیں گے. ہر شخص کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، جو بال سے بھی باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور جہنم کے اوپر ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اس پر لوہے کی کنڈیاں ہیں جیسے سادان کے کانٹے ہوں. یہ پل پھسلن والا ہے، سلپری ہے. اس پل پر اندھیرا ہے. ہر ایک کا نور اپنا اپنا ہوگا. جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ویسا نور ہوگا. کچھ لوگوں کا نور پہاڑ جیسا ہوگا، چمک رہا، اوپر اٹھ رہا ہوگا. سب سے کم درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے میں تھوڑی سی روشنی ہوگی، کبھی جلے گی کبھی بجھے گی. ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پل کراس کرے گا. کچھ لوگ آنکھ جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ بجلی چمکنے کی طرح، کچھ لوگ تیز آندھی کی طرح، کچھ پرندوں کی پرواز کی طرح، کچھ آواز کی رفتار سے، کچھ عمدہ نسل کے گھوڑوں کی شکل میں، یعنی بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی طرح، اور کچھ خود دوڑ کر، کچھ پیدل، کچھ گھسٹ کر، اور کچھ ادھر ہی پکڑ لیے جائیں گے، گر جائیں گے. کچھ تو صحیح سلامت نجات پا کر گزر جائیں گے، صحیح مسلم میں آتا، اور کچھ زخمی کر کے چھوڑ دیے جائیں گے. کچھ کو الٹے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے. یاد رکھیے کفار پیچھے ہی جہنم میں پھینک دیے گئے. پل صراط پر سے کوئی کافر نہیں گزرے گا، صرف منافق اور مومن ہوں گے. منافق بیچ میں جا پڑیں گے، لیکن مومن جو ہوں گے ان میں سے جو بد اعمال ہوں گے، جو حرام کام کرتے ہوں گے اور انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، تو جتنی سزا ان کی قسمت میں ہے وہ بھگتیں گے، اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے. امانت اور صلہ رحمی دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور اپنا حق وصول کریں گے. دونوں کناروں سے پروانوں کی طرح لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا اور وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے. اللہ ہم سب کو وہاں سے محفوظ رکھے. دیکھیے کوئی پوچھے گا نہیں، ہر ایک کو اپنے اپنی پڑی ہوگی، اور یہ گزرنا بھی لازمی ہے. سب ڈرتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے گزریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نبی پل صراط پر کھڑے کہہ رہے ہوں گے رب سلم سلم، یا رب سلامت رکھ، یا رب سلامت رکھ. انبیاء علیہ السلام بھی اس دن اور کوئی بات نہیں کر رہے ہوں گے سوائے اس کے کہ اے رب محفوظ رکھ، سلامت رکھ، سلامت رکھ. نیک لوگ بھی سلامتی کی دعا کرتے ہوئے گزریں گے. فرشتے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اللہم سلم سلم، اللہ انہیں سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے.
یعنی بہت ڈیفیکلٹ ایگزام، ایک ٹیسٹ ہوگا، سخت گھبراہٹ ہوگی کہ پتہ نہیں اس سے ہم پار کرتے ہیں کہ نہیں، پاس کرتے ہیں کہ نہیں. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ گزریں گے. پھر اس کے بعد منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن کا نور ہوگا. تو منافق ان سے کہیں گے ہمیں بھی اپنا نور دو، تو وہ کہیں گے کہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ اپنا نور تلاش کرو، یہاں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. پھر اسی طرح فقراء اور مہاجرین سب سے پہلے جنت میں پہنچیں گے، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. پھر اسی طرح جب کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے تو جہنم جو ہے اس کے 7 دروازے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید آگ ہے. اس میں کافر کی جسامت بہت بڑھ جائے گی، جسم بہت ہیوی ہو جائے تاکہ عذاب کا مزہ چکے. اس کے 2 کندھوں کے درمیان 3 دن کا فاصلہ ہوگا، اتنا بڑا موٹا چوڑا. ایک ڈانٹ احد پہاڑ جتنی ہوگی، دانت اتنا بڑا بڑا، کیا وحوش شکلیں بن جائیں گی. کھال موٹی ہو جائے گی، پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. کھانا تھور کا ہوگا، یعنی زہریلا. پیپ اور زخموں کا دھوبن، گندگی. کسی گندی جگہ پر انسان کو تھوڑی دیر بھی اسمیل آئے کھڑا نہیں ہو جاتا. کہاں ہے کہ وہ گندی چیزیں کھانے پینے کو دی جائیں. گرم دھوئیں کا سایہ ہوگا. آگ جو ان کے جسموں پہ چڑھے گی دلوں تک پہنچے گی. آگ کا لباس ہوگا، آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا. فرشتے مسلسل آگ بھڑکا رہے ہوں گے. دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے. ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے. صرف وہ جو سانس لے گا نا وہ اتنا گرم ہوگا کہ 1,00,000 لوگ جل جائیں. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور اس کی سانس سب تک پہنچے تو اس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے گی. اتنی شدید گرم سانس ہوگی. پھر جہنم میں اندھیرا بھی ہوگا. لوگوں کے دھاڑنے کی اور گرمی جہنم کے دھاڑنے کی آواز سن رہے ہوں. لوگوں کی چیخ پکار ہوگی. جسموں سے بو آ رہی ہوگی جلنے کی، زخموں کی. خون کے آنسو روئیں گے. صرف چیخ پکار کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی. گدھے کی آوازوں کی مشابہ آوازیں ہوں گی. انتہائی شدت. زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا. خاردار گھاس ہوگی. زخموں سے بہنے والا خون اور پانی ہوگا. آنتیں کاٹ دینے والا کھولتا پانی. توق اور زنجیریں ہوں گی. اعمال کے مطابق آگ پکڑے گی. سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے بس آگ کی چپل ہوگی، آگ کا انگارہ رکھا ہوگا، اس سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا. سجدے کے نشان کے علاوہ جسم جل جائے گا. جسم کے مختلف حصے آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. آگ ہلکی ہونے لگے گی تو دوبارہ بھڑکا دیا جائے گا. کلما خبت زدناہم سعیرا. انتہائی زہریلے سانپ اور بچھو بھی ہوں گے. جو خودکشی کرے گا جس چیز سے اپنے آپ کو مارے گا اسی چیز سے بار بار مارتا رہے گا. زناکار لوگوں سے گندی بو آئے گی. بعضوں کی آنتیں باہر نکل آئیں گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود برائیاں کرتے ہیں. ایمان والوں کو جو اذیت دیں گے ان کو سخت اذیت دی جائے گی. ان کے جسموں کو خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا. نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. کھجور کے درختوں کے برابر دانتوں والے بچھو ہوں گے. تانبے کے ناخنوں سے لوگ اپنے آپ کو چھیل رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عزت لوٹتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں. لوہے کی کینچیوں سے زبانیں کاٹی جائیں گی. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں. پل پار کرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ایک اور قنطرہ ہوگا، ایک چھوٹی پلی ہوگی. وہاں دلوں کی صفائی ہوگی. لوگوں کو صاف ستھرا کیا جائے گا. جنت میں جانے کے لیے تیار کیا جائے گا اندر باہر سے. پل صراط سے بچ کر نکل آنے والا آخری شخص جب بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع ایک نہر کی طرف لے جایا جائے گا جس میں وہ غسل کرے گا. پھر اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور اس کے رنگ لوٹ آئیں گے. جہنم سے جو بھی نکالے جائیں گے ان کو اس نہر میں غوطہ دیا جائے گا جس سے ان کی ساری سیاہی اور گندگی اور جہنم کی جو بھی
آلائشیں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور ان کے جسم چمکنے لگیں گے، اور اس طرح وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے، اس کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کی گئی، اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے 8 دروازے ہیں، اس کے دروازے کی چڑھائی 3 دن کی مسافت پر ہے، کھلے دروازے، رش کی وجہ سے لبالب بھر جائے گی۔ اس میں 100 درجے ہیں، ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا اونچا جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، اسی سے باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوئی۔ اس جنت کی چھت رحمان کا عرش ہے، اس کی نہریں بغیر کھالیاں بنانے کی چلتی، مومن جدھر چاہے گا لے جائے گا ان کو۔ اس کی نہریں شہد، دودھ، شراب اور پانی کی ہوں گی، اس کا کھانا ہمیشہ کا ہوگا، اس کے پھل لوگوں کی ریچھ میں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، موسم نہیں ختم ہوگا ان کا، ان کی جوانی ختم نہ ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، ان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے سونے کی کنگھیاں ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کی خوشبو کا ہوگا، ان کی عورتیں خوبصورت، کنواری، ہم عمر اور ناز و انداز دکھانے والی ہوں گی۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ سب سے چھوٹی جنت کا جنتی وہ ہوگا جو خواہش کرے گا تو اس کی خواہش سے 10 گنا جنت اور اس کو دیتی جائے گی۔ ان کے خادم چھوٹی عمر کے بھاگتے دوڑتے لڑکے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ جنت کی عظیم ترین نعمت اللہ کا دیدار ہے، جب بندہ اللہ کو دیکھے گا ہر نعمت بھول جائے گا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وہاں کی خوش قسمتی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی جس سے کبھی بھی ان کے نکلنے کو دل نہ چاہے گا۔ جنت کے حسن و جمال سے فرشتے بھی مروب ہو جائیں گے۔ وہاں کے رہنے والوں کا کلام عمدہ ہوگا، کوئی لغو بات نہیں کرے گا، کوئی کسی کو اپنی باتوں سے ستائے گا نہیں۔ جنت کی چیزوں میں سے اگر ایک ناخن سے بھی کم مقدار میں دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسمان و زمین کی ہر چیز روشن ہو جائے، اتنی خوبصورت جگہ ہے۔ جنت میں کوئی کنوارا نہ ہوگا، سنگل نہیں ہوگا، ہر ایک کا جوڑا ہوگا۔ وہاں خواہشات پوری ہو جائے گی۔ اللہ کی خاطر جو لوگ دنیا میں اپنی خواہشات کو روک لیتے ہیں، بہت دفعہ ایسا دل چاہتا نا لوگوں کا کہ جیسے لوگ پہنتے ہیں ہم بھی ایسا پہنے، جیسے لوگ نکلتے ہیں ہم بھی ایسا نکلیں، لیکن کیوں اپنے آپ کو ڈانٹ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں کہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو۔ لوگوں کی ناراضگی سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کی فکر ہوتی ہے۔ وہاں ان کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ جنت میں اگر کوئی کھیتی باڑی کی خواہش کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بھی اسی پر اس کے لیے وہ سب کچھ ویسے بنا دے گا۔ آم جھپکنے میں بیج اگائے گا اور کاٹ بھی سکے گا۔ اولاد کی خواہش بھی پوری ہوگی، یعنی اگر کوئی چاہے گا کہ اس کے بچے ہو تو وہ بھی اس کو دیے جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وہاں تمہارے لیے وہ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرے گے، اور وہاں تمہارے لیے وہ ہوگا جس کی تم طلب کرو گے۔ یہ رحمان کی طرف سے مہمانی ہوگی، رب رحیم کی طرف سے۔ سب سے بلند و بالا اور خوبصورت جنت جنت الفردوس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو۔ جنت میں لوگوں کے داخلے کے بعد بھی جنت کا کچھ حصہ ابھی خالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا اور جنت کو بھر دے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے دعوت دی جائے گی، ورنہ ہر شخص اس دروازے سے داخل ہوگا جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے۔ جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا۔ جنت کی مٹی اور اس کی خوشبو بہت زبردست ہوگی، 500 سال تک دور اس کی خوشبو جا رہی ہوگی۔ اس کی مٹی مشک کی مٹی ہوگی، میدے کی طرح سفید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کے 1000 محل ہوں گے۔ جنت کے گھروں کی خوبصورتی دنیا میں انسان امیجن نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں اور رات کو نماز ادا کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد ادا کرتے ہیں۔ جنت میں بازار بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے، ہر چیز کی ایک جگہ ہوگی۔ جنت میں وادیاں بھی ہوں گی، جنتیوں کے لباس اور زیورات ہوں گے، ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، موتیوں کے ہار پہنے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے رومالوں کی خوبصورتی کا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اہل جنت کے برتن سونے کے ہوں گے، کچھ کے چاندی کے ہوں گے،
شیشے کے بھی ہوں گے. برتن خود بخود پاس آ جائیں گے, خود نکالنے ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے. جنت کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا. پھر اسی طرح پرندوں کا گوشت ہوگا. جو بھی کھائیں گے جلد ہضم ہو جائے گا. جنتی آپس میں باتیں بھی کریں گے, کوئی لغو جھوٹ نہیں ہوگا اس میں, سلامتی ہی سلامتی ہوگی. دنیا کے حالات کے بارے میں بھی باتیں کریں گے, تسبیح اور تحلیل کریں گے ہر سانس کے ساتھ, صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے. ان کی مسندیں بیٹھنے کی جگہ اونچی اونچی بلند ہوں گی, ریشم کے بچھونے ہوں گے, خوبصورت بستر ہوں گے. دودھ, پانی, شہد اور شراب کے سمندر ہوں گے جن سے نہریں پھوٹ رہی ہوں گی. نہروں کی زمین موتیوں سے مزین ہوگی, خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی. بڑے بڑے درخت اور لمبے سائے ہوں گے. جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے, جڑیں بھی موتی اور سونے کی ہوں گی. من پسند پھل ہوں گے, چھپے ہوئے ہوں گے, کبھی ختم نہ ہوں گے. بڑے بڑے پھل ہوں گے, انگوروں کے بہترین گچھے ہوں گے. ایک انگور کے جوس سے ایک بڑا ڈول بھر جائے گا, ایک انگور سے. جھکے ہوئے پھل ہوں گے. جنت و جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا, اور اس سے جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے کوئی مر سکتا تو مر جاتا. اسی طرح جہنمی اتنے غمگین ہوں گے کہ اگر غم سے کوئی اس وقت مر سکتا تو مر جاتا. یعنی آخری درجے کی خوشی اور آخری درجے کا غم ہوگا. پھر اللہ کا دیدار ہوگا جو سب سے بڑی نعمت ہوگی. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا, اے اہل جنت, اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے. جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے, ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دیے, ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا جہنم سے بچا کر؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے تجلی فرمائیں گے. بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صاف صاف اپنے رب کو دیکھو گے سامنے, جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی, اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی مشکل نہیں ہوگی. جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھے, اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز ان کو محبوب نہ ہوگی. ہر جمعہ یعنی یوم المزید کو اللہ کا دیدار ہوگا. اور وہ مجلس کیسی ہوگی؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبریل تشریف لائے, ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. میں نے کہا جبریل یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے. میں نے کہا اس میں کالا دھبا کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی, اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں افضل اور سردار دن ہے. قیامت کے دن ہم اسے یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. میں نے کہا یوم المزید کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے جو نہایت عالی شان ہوں گے. نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے اور وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے تمہارا وعدہ پورا کر دیا, جن سے میں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں, سو تم مجھ سے مانگ لو. چنانچہ وہ سوال کریں گے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں راضی ہوں, اسی رضا کی وجہ سے میں نے تمہیں اس گھر میں اتارا ہے اور تمہیں عزت بخشی ہے. تم مجھ سے کچھ مانگو. وہ مانگیں گے حتیٰ کہ ان کی مانگنے کی خواہش بھی ختم ہو جائے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ کھولیں گے جو اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں کھولا, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی انسان کے دل پر ایسا خیال بھی نہیں گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنے وقت میں جمعے کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں وقت لگتا ہے. اور پھر یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں گے اور اس سے ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے گا, ان کی خوشی میں مزید اضافہ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرے, ہمیں ایمان کی ایسی دولت, ایسی لذت, ایسی حلاوت بخشے کہ اللہ کی رضا ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اہم ہو جائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.